بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج ذی الحج کی 5 ہے اور انشاءاللہ ہفتے کے دن لاکھوں مسلمان عرفات کے میدان میں مناسک حج ادا کریں گے۔ حج ایک اہم ترین عبادت ہے اور یہ اللہ کے دشمن شیطان کے خلاف اعلان جنگ کا نام بھی ہے۔ تاہم حج اتنی مشکل اور کٹھن عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی فرض کیا ہے، پھر بھی بہت سے لوگ اس کے لیے اسباب جمع نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا اہتمام فرمایا ہے کہ خوشیوں بھری عید کے تہوار کو حج کی اس عظیم عبادت کے ساتھ منسلک فرما دیا ہے۔ تہوار چونکہ تمام مسلمان مناتے ہیں، اس لیے عملی طور پر تہوار کے ذریعے سے ہی پوری امت حج میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گی، میں نے آپ کو 6 ذی الحج کی نوافل آپ کو بتائے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کل چونکہ جمعرات ہے تو جمعرات کے دن آپ نے رات میں کون سی عبادت کرنی ہے، یعنی کہ جمعرات کی مغرب سے لے کے یہ جمعے کی شب کہلائے گی۔ تو جمعے کی شب کے لیے ہے کہ سب سے اہم عبادت تہجد کی نماز ہے، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خاص وظیفہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی رات کو آنکھ کھل جائے، یعنی کسی ٹائم پہ بھی اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ یہ کلمات پڑھے، کلمات کو غور سے سنیے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ پڑھے، اس کے بعد آخر میں پڑھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ میں اس کلمات کو دوبارہ دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ توجہ سے اس کو سن سکیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر یہ کہے اللہم اغفر لی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز مقبول ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کی جس ٹائم پہ بھی آنکھ کھلتی ہے، جس ٹائم پہ بھی آپ بستر پہ بھی لیٹی ہیں تو سر پہ دوپٹہ لے لیں، مرد حضرات ہیں ان کی کھلتی سر پہ ٹوپی لے لیں اور اس دعا کو پڑھیں ایک بار۔ تو کوئی بھی آپ کی حاجت ہو جو آپ سمجھتی ہیں کہ بہت اہم حاجت ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتی ہیں، فوری طور پہ وہاں بیٹھ جائیں بستر کے اوپر اور دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ اس کے بعد آپ اٹھیں، وضو کریں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گی اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گی اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو آپ پڑھیں گی۔ اس کے بعد آپ پھر مزید گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کو بہت پسند فرماتے ہیں، کیونکہ جب رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے، اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ بڑی نیند اچھی آئی ہوئی ہوتی ہے اور انسان اس نماز سے بہت حد تک غافل ہے۔ لیکن یہ اتنے بڑے دن ہیں، کم از کم آپ تہجد کی نماز 1-2 دن تک، 3 دن تک، کم از کم ہفتے تک ضرور ادا کریں۔ یہ آپ کی ہو گئی رات کے تہجد کا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے اور آپ کی اور میری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے دوسرے دن جمعہ شروع ہو جائے گا۔ جمعے کے دن آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ وہ ایک گھڑی ہے، وہ کوئی بھی ٹائم ہے، تو کوشش تو پہلے یہ کرنی چاہیے کہ درود ابراہیمی کا ورد جاری رکھیں آپ، اور اس کے علاوہ جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ وہیں جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے 100 بار درود ابراہیمی پڑھیں گی۔ درود ابراہیمی 100 بار پڑھنے کے بعد آپ اسی کلمے کو جو میں نے آپ کو تہجد کے ٹائم پہ بتایا یہاں تک پڑھیں گی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو آپ 100 بار پڑھیں گی اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو مزید پڑھ لیں گی آخر میں۔ اس کے بعد آپ دعا مانگیں۔ یہ 2 خاص میں نے آپ کو بظاہر اس لیے بتائیں کہ تہجد کا ٹائم اور جمعے کی نماز کے بعد کا ٹائم بہت اہم ہے۔ اس کے بعد آپ عصر سے مغرب تک آپ جتنی آپ کی توفیق ہو اٹھتے بیٹھتے آپ درود ابراہیمی کا ورد جاری رکھیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔